علیکم کلاس 7۔ آج ہم سبق گاؤں اچھے یا شہر کا کی وضاحت جو میں کر رہی تھی آپ کو، پچھلی مرتبہ میں نے پہلا منظر اور دوسرا منظر آپ کو ایکسپلین کیا تھا، اور آج میں تیسرا منظر اور چوتھا منظر جو ہے وہ دونوں ایکسپلین کر دوں گی، اور اگر ٹائم رہا تو میری پاسبل کہ پانچواں منظر بھی ایکسپلین ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرے منظر میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ تیسرا منظر دکھایا گیا ہے کہ سب کھانا کھا رہے ہیں، میز پر مرغی کا سالن ہے، تازہ آٹے کی روٹیاں، تازہ کچی اور پکی سبزیاں بھی رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے گاؤں کی، ٹھیک ہے نا، اور گاؤں میں کیسے کھانا کھایا جاتا ہے، اور تازہ مرغی بھی، دیسی مرغی کا سالن تیار کیا گیا ہے، تازہ آٹے، کیونکہ فریج گاؤں میں نہیں ہوتے، زیادہ تر جب اسی وقت آٹا گوندھا جاتا ہے اسی وقت روٹیاں پکائی جاتی ہیں، سبزیاں بھی جو ہیں وہ اسی وقت اپنے ہی کھیتوں سے توڑ کر جو ہے وہ پکاتے ہیں، صحیح۔ اب سہیل جو ہے وہ کھانا کھاتے ہوئے کیا کہتا ہے، دیکھیں، مزہ آ گیا، تازہ گندم کے آٹے کی روٹی، اصلی گھی کا سالن، تازہ سبزی، واہ۔ ظاہر ہے شہری لوگ اس کے عادی نہیں ہوتے، اور وہ سہیل یہ کھانا کھا کر بہت زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے اور اسے بہت مزہ آتا ہے۔ اور عاصم جو ہے، جو کہ سہیل کا بیٹا ہے، وہ بھی جو ہے بہت تعریف کرتا ہے، اسے بھی کھانا بہت مزے کا لگتا ہے۔ پھر جو ہے وہ راشد کہتا ہے، بیٹے جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو ہم سال بھر کا گندم اپنے لیے رکھ کر باقی بیچ دیتے ہیں، یعنی تازہ گندم کے آٹے کی روٹی پکائی جاتی ہے، جو کوئی بھی گندم جب فصل کاٹی جاتی ہے گندم کی، تو سال بھر کا جو ہے وہ گندم وہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں اور باقی بیچ دیتے ہیں، اور پھر تھوڑا تھوڑا پیس کر تازہ آٹا بناتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ گندم پسا کر وہ روٹیاں بناتے ہیں، اور گھر ہی کی مرغیاں ہیں جنہیں وہ ذبح کر کر کھاتے ہیں۔ سہیل: راشد، تمہیں تو پتہ ہے کہ اب شہروں میں ایسی غذاؤں کے بارے میں آگہی بڑھتی جا رہی ہے، تب شہری لوگ بھی جو ہے وہ یہ بات کو جان گئے ہیں، اس کی اہمیت کو پہچان گئے ہیں کہ تازہ سبزیاں، تازہ جو ہے وہ دیسی مرغی اور دیسی کھانوں کی بات جو ہے وہ بالکل ہی الگ ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے، لہٰذا وہ اس کی افادیت سے روشناس ہیں، کون؟ شہر کے لوگ بھی۔ تو شہر میں بھی ایسی غذاؤں کے بارے میں آگہی بڑھتی جا رہی ہے، آگہی مطلب شعور آ گیا ان کے اندر بھی، وہ بھی جان گئے ہیں۔ جو مصنوعی طریقوں تیار کی جاتی ہیں، مثلاً مرغیوں کو اس طرح کی خوراک دی جاتی ہے، اس سے وہ اب شہر میں تو مرغیاں کھائی جاتی ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں مرغیاں، لیکن اب گاؤں کی گھر کی پلی مرغیاں ہوتی ہیں، اور شہر کی جو ہے پولٹری فارم میں پلتی ہیں۔ تو جو پولٹری فارم میں مرغیاں پلتی ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ان کی جو فیڈ ہے، ان کی خوراک ہے مرغیوں کی، وہ انہیں اس طرح کی خوراک دی جاتی ہے جس سے وہ کیا ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں، زیادہ جلدی بڑھ جاتی ہیں، موٹی ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وزن میں زیادہ چڑھے، ہے نا، ہم کلو کے حساب سے لے رہے ہیں، کٹا کے گوشت لے رہے ہیں، لیکن گاؤں میں تو ایسا نہیں ہے، گاؤں میں کوئی مرغی خریدتا تھوڑی ہے، گاؤں میں مرغیاں ہوتی ہیں، اس کو جو ہے وہ اپنے گھر کی مرغیاں ہوتی ہیں، اسی کو کاٹ کر پکاتے ہیں، اور وہ بیچنے کا تو رواج نہیں ہے۔ اس طرح بیچنے والوں کو کیا، شہر میں چونکہ مرغیاں بیچی جاتی ہیں، باقاعدہ اس کا کاروبار ہے، بزنس ہے، اس لیے اس کو بزنس کے طور پر ہی ان کا مرغیوں کو جو ہے خوراک دی جاتی ہے، تاکہ وہ زیادہ نفع بخش ہوں، زیادہ جو ہے ہمیں وہ منافع دے سکیں، اس لیے ان کو جو اس طرح کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اس طرح کی خوراک دی جاتی ہے تاکہ وہ بہت زیادہ گوشت والی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، نتیجے میں اس کے صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ جب ہم اس طرح کی مرغیاں کھا رہے ہیں تو چکن کا کتنا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں، اور چکن کا استعمال ڈاکٹر آج کل اسی لیے منع کر رہے ہیں، خاص کر فارم کی مرغیوں کا، جو پولٹری فارم سے بنتی ہیں، اس کو کھانے کا نقصان ہے۔ ہاں، اگر ہم دیسی مرغی کھا رہے ہیں تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہے، کہ دیسی مرغیاں جو دیہات میں، گاؤں میں لوگ گھروں میں بھی پالتے ہیں، لیکن شہر میں تو اس بات کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں۔ شہری ماحول علیحدہ ہے اور گاؤں کا علیحدہ۔ اس کے علاوہ سبزیوں کی جو ہم بات کرتے ہیں، تو سبزیاں جو اگائی جاتی ہیں وہ جو ہے وہ اس میں کیمیکل، کیمیاوی کھاد وغیرہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس گاؤں میں جو سبزیاں اگتی ہیں
وہ تازہ صاف ستھرے پانی سے اگائی جاتی ہیں، جبکہ شہر میں جو ہے وہ اس طرح کی سبزیاں نہیں اگائی جاتی۔ اچھا، اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح بہت زیادہ آلودگی والے پانی میں اگائی گئی سبزیاں زہر کا کام کر رہی ہیں۔ یعنی کہ ابھی تحقیق سے بات معلوم چلی کہ کچھ جو ہے نالوں، گندے نالوں کے پانی سے بھی جو ہے وہ فصل کو سیراب کیا گیا، مطلب سبزی کی فصل کو، اور سبزیاں اس طرح کی اگائی گئیں تو وہ سبزیاں پھر ہم آج جب ہم کھائیں گے، ظاہری بات ہے تو وہ نقصان دہ ہوں گی اور اس کے زہریلے اثرات ہوں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں گاؤں میں بھی بہت زیادہ کچھ، اچھا راشد بتاتا ہے کہ ہاں یہاں گاؤں میں بھی یہی سب کچھ ہونے لگا ہے، کچھ لوگ زیادہ دودھ کے لیے گائے بھینسوں کو انجیکشن لگانے لگے ہیں، اس طرح بھی دودھ کی غذائیت متاثر ہوتی ہے۔ اب پھر سبزیوں کی بات تھی، مرغیوں کی بات تھی، اب بات بتائی جا رہی ہے گایوں کی، دودھ کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو دودھ جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے گائے سے، تو گائے کو بھی کیا کیا جا رہا ہے کہ اس کی گائے زیادہ دودھ دے، انجیکشن لگائے جا رہے ہیں۔ اب جب انجیکشن لگائے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دودھ تو گائے دودھ زیادہ دیتی ہے مگر اس کی غذائیت میں جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب چوتھا منظر دیکھیں، چوتھے منظر میں کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ چوتھا منظر یہ دکھایا گیا ہے کہ کھانے کے بعد راشد اور سہیل بیٹھک میں چارپائیاں ڈال کر آرام کرتے ہوئے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ صحیح، دونوں لڑکے اس کمرے میں چلے گئے ہیں جہاں فرقان کا بستہ اور بلہ رکھا ہے، ٹی وی اس کمرے میں ہے، کمرے میں بچھی چارپائیوں پر آرام کرتے ہیں اور دونوں باتیں کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یعنی گاؤں کا منظر بیان کیا گیا ہے، جبکہ شہر کا منظر ظاہر سے بالکل الگ ہوگا، ہے نا۔ شہر میں چارپائیاں آپ کو دکھائی نہیں دیتی، صوفہ سیٹ ہوں گے، ڈائننگ ٹیبل ہوگا، ہے نا، تو یہاں فرق بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، فرقان شام کو باہر کھیتوں میں چلیں گے، ایک طرف میدان میں کبڈی کا میچ ہو رہا ہوگا۔ یہ بتایا جائے گاؤں میں کون سے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ شہر میں تو آپ کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، اس طرح کے میچز، اور وہ بھی پلے گراؤنڈ میں، اسٹیڈیم میں کھیلے جاتے ہیں، جبکہ گاؤں میں بڑے میدان میں کبڈی کا میچ ہوتا ہے، کبڈی کھیلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرقان نہیں، کوئی مزہ نہیں، یہاں بہت سست اور بور زندگی ہے، میرا بس چلے تو میں آج ہی گاؤں چھوڑ کر شہر چلا جاؤں۔ فرقان کیا کہتا ہے، اسے گاؤں میں رہنا پسند نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے گاؤں چھوڑ کر شہر چلا جائے، جبکہ عاصم جو ہے گاؤں سے، شہر سے گاؤں آیا ہے تو اسے گاؤں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وقتی طور پر ہم گھومنے آتے ہیں تو چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اگر ہم پرمننٹ رہنے کو کہا جائے تو ہم بھی اکتا جائیں، ہم بھی بیزار ہو جائیں۔ تو یہی حال کچھ فرقان کا ہے۔ فرقان چونکہ گاؤں کا باسی ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، اسے گاؤں پسند نہیں ہے، اور سہیل اور جو دوسرا ہے اس کا بیٹا فرقان جو ہے وہ فرقان جو ہے وہ گاؤں میں رہتا ہے، جبکہ عاصم جو ہے وہ شہر میں رہتا ہے، تو وہ شہر کا بتاتا ہے۔ اچھا، پھر بتایا جا رہا ہے کہ میں ہر وقت ابو سے یہی کہتا ہوں کہ آپ زمینیں بیچیں اور شہر چلیں، تمہارے ابو نے بھی تو یہی کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ عاصم کے ابو نے بھی جو ہے وہ اپنی زمینیں بیچ کر وہ شہر چلے گئے تھے۔ عاصم، ہاں فرقان یہی کیا تھا مگر اب افسوس کرتے ہیں۔ اب عاصم کہتا ہے کہ میرے والد صاحب نے کیا تھا، زمینیں بیچ دی تھیں، لیکن اب مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ صحیح، اچھا کیوں افسوس کرتے ہو؟ شہروں میں شاپنگ مال، صاف سڑکیں، ہر چیز کی سہولت میں جب میں شہر جاتا ہوں تو میرا وہاں سے آنے کو دل نہیں چاہتا۔ فرقان کو شہر پسند ہے، وہ کہتا ہے اب شہر کا بتایا جائے گا، شہر میں کیا کیا چیزیں ہیں، گاؤں بھی اچھا ہے اور شہر کی اپنی رونق ہے۔ اب کیا رونقیں بتائیں؟ شاپنگ مالز ہیں، صاف ستھری سڑکیں ہیں، اور ہر چیز کی سہولیات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو وہ کہتا ہے جب شہر جاتا ہوں تو میرا وہاں سے آنے کو دل نہیں چاہتا۔ عاصم، ہاں یہ سب تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہاں کا سکون، دور تک پھیلے کھیت، لوگوں سے ملنا جلنا، سب ایک دوسرے سے واقف ہونا ابو کو بہت زیادہ آتا ہے۔ یعنی گاؤں میں کیا ہے، سکون ہے، کھیت ہے، سبزہ ہے، ہریالی ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جبکہ شہر میں لوگ بہت کم ملتے ہیں، بہت زیادہ مصروفیت ہے، بزی لائف شہر کی جو ہوتی ہے، مصروف زندگی ہوتی ہے، بنسبت گاؤں کے شہر کی زندگی مصروف ہوتی ہے، تو لوگ ملتے بھی کم ہیں ایک دوسرے سے۔ فرقان، عاصم تم وہاں رہتے ہو اس لیے ایسا کہہ رہے ہو، میں تو بس میٹرک کر لوں پھر شہر چلا جاؤں گا۔ بس فرقان تو تلا بیٹھا ہے شہر جانے کے لیے، وہ کہتا ہے بس میٹرک کروں گا اور میں چلا جاؤں گا۔ اور عاصم کہتا ہے اچھا
وہ اور حامد اور احمد علی کیسے ہیں، اپنے دوستوں کے بارے میں پوچھتا ہے۔ پھر فرقان بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے شام کو ملیں گے اور وہیں میچ دیکھنے آئیں گے۔ اب پانچواں منظر دیکھیے، پانچواں منظر کیا بتایا جا رہا ہے کہ رات کے کھانے پر، اب بس رات ہو چکی ہے اور رات کے کھانے پر سب جمع ہیں۔ سہیل: ہاں بھائی تم لوگ کہاں غائب تھے؟ سہیل پوچھتا ہے دونوں بچوں سے، بھائی آپ دونوں کہاں چلے گئے تھے؟ فرقان بتاتا ہے کہ میں عاصم کو میچ دکھانے کے لیے گیا تھا۔ اب عاصم بتاتا ہے کہ ابو بہت مزہ آیا، بہت ہلہ گلا ہو رہا تھا، کوئی کھیل سامنے دیکھنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ جب انہوں نے کبڈی کا میچ دیکھا تو اس کو بہت اچھا لگا عاصم کو، وہ اپنے ابو کو بتاتا ہے۔ اب اس کے ابو کہتے ہیں چلو اب تو ہم یہاں آتے ہی رہیں گے۔ سہیل بتاتا ہے کہ ہم یہاں آنا جانا ہمارا چلتا ہی رہے گا۔ اب عاصم حیران ہو کے پوچھتا ہے کیا مطلب؟ سہیل: بات یہ ہے کہ میں اپنے ابا کے چھوٹے سے خستہ حال گھر کو ٹھیک کروا رہا ہوں، راشد سے بات کر لی ہے، وہ یہ کام کر دے گا، پھر ہم یہاں اکثر آتے رہیں گے۔ سہیل اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ اس نے ارادہ کیا ہے کہ جو ان کے والد صاحب کا پرانا سا مکان تھا جب وہ گاؤں میں ہوا کرتے تھے، جب سہیل بچپن گزارا تھا سہیل نے اپنے گاؤں میں، وہ تو بعد میں اپنی زمینیں بیچ کر شہر گیا ہے، تو لہٰذا وہ اپنے اس گھر کو ٹھیک کروائے گا اور پھر آ کر یہاں پر ہم پھر آنا جانا لگا رہے گا۔ عاصم خوش ہوتے ہوئے: تو بہت اچھی بات ہے۔ سہیل: میں جب بھی کاروبار کے لیے مغربی ممالک جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ پورا ہفتہ شہروں میں کام کرنے کے بعد اپنی چھٹیاں کسی دیہی علاقے میں گزارتے ہیں۔ سہیل بتاتا ہے کہ وہ فارن کنٹریز میں گیا ہے، مغربی ممالک میں گیا ہے، اور اس نے دیکھا ہے کہ لوگ وہاں پر کیا کرتے ہیں، یورپ وغیرہ میں اپنی چھٹیاں جو ہیں وہ پورا ہفتہ شہروں میں جب کام کرتے ہیں، چھٹیاں جو ہیں وہ پرفضا مقام پر جا کر گزارتے ہیں، گاؤں میں، دیہات میں، تاکہ ذہن پر اس کا اچھا اثر پڑے، اور یہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا زراعت کو بہت اہمیت دیتی ہے، یہ غذا کا حصول انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ دنیا جو ہے وہ زراعت یعنی کھیتی باڑی کو بہت اہمیت کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ غذا جو ہے وہ جو بھی ہم کھاتے پیتے ہیں وہ سب کچھ کھیتی باڑی سے تو حاصل ہوتا ہے، زراعت سے تو حاصل ہوتا ہے۔ گندم، چاول، تمام قسم کی دالیں، اناج، یہ سب کچھ ہم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ زراعت سے حاصل کرتے ہیں۔ فیکٹریوں اور صنعتوں میں بننے والی کسی بھی چیز کے بغیر انسان کا گزارا ممکن ہے، لیکن غذا کے بغیر نہیں۔ جو چیز فیکٹری بنتی ہے، جو کارخانے بنتی ہے، اس کے بغیر تو ہم جی سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس گاؤں سے، دیہات سے جو اصل چیزیں بنتی ہیں، جیسے پیدا ہوتی ہیں، جو ہمارے اناج ہیں، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، پھل ہیں، ڈرائی فروٹ ہیں، یہ اگر ہمیں نہ ملیں تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ فیکٹری میں تو آپ مصنوعی چیز تیار کر لیتے ہو، ٹھیک ہے۔ راشد: ہاں، زراعت ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو غذا مہیا کرتی ہے، نہ صرف غذا بلکہ اس سے متعلق بہت سی دیگر چیزیں بھی پنپتی ہیں، مثلاً ہاتھ سے کام کیے گئے کام جو آرٹ میں شمار ہوتے ہیں، دستکاریاں، بہت سے دیگر ہنر۔ اس کے علاوہ دستکاریاں جو ہاتھ سے کڑھائی کی بھی چادریں، کشیدہ کاری، بہت سارے ظروف، برتن بنائے جاتے ہیں، یہ سب کچھ بھی ہم دیہات سے حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں زراعت کو ترقی دینے کے لیے بہت سنجیدہ ہونا چاہیے، لہٰذا ہمیں اپنے ہر ملک کو، ترقی یافتہ ملک کو اپنی زراعت پر، ہر ترقی یافتہ ملک جو ہے وہ اپنی زراعت پر زیادہ توجہ دیتا ہے، تو ہمیں بھی اپنی زراعت پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ آپ کا پانچواں منظر میں تقریباً آپ کو خاص باتوں کی وضاحت کر دی ہے، اور اس کے سوال جواب اور باقی سارا کام جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں جو ہے وہ کرواؤں گی میں آپ کو۔ اس میں زراعت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اقبال جو ہے اس میں خودی کا پیغام دے رہے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ خود کمانا چاہیے، خود کھانا چاہیے، اپنے اوپر جو ہے انحصار کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرے پہ انحصار کریں۔ وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جو خود کو پہچانتے ہیں، چاہے وہ کوئی فرد ہو یا بہت سارے افراد ہوں، جب تک وہ خود ہی کو نہیں پہچانتے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرا طریقہ کار ہے زندگی کا وہ امیری نہیں ہے بلکہ کیا ہے، فقیری ہے، یعنی کہ اگر آپ فقیر بھی ہو لیکن اپنے آپ کو پہچانو، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ میں دوسروں سے پیسے لے کے میں امیر بن جاؤں اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، تو یہ بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی بات کیا ہے
کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا رہوں، اپنے کو خود کو پہچانوں، خود کماؤں اور خود کھاؤں۔ تو خود ہی کو نہیں بیچنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی خود ہی کو بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، قرض نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ خود کفیل ہونا چاہیے، خود محنت کر کمانا چاہیے، خود محنت کر کے اپنے ملک کو ترقی دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے ملک کی خزانہ تو ختم ہو گیا، ہم دوسروں سے مدد مانگتے پھر رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا درس ہمیں اقبال کے شعر میں مل رہا ہے۔ اس طرح سے ڈرامہ ختم ہوتا ہے اور آپ کو بہت اچھا اس میں سبق ملا ہے، اور اگلی کلاس میں اس کے سوال جواب کراؤں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔